مریض کا واسطہ دے کر خدا سے کام لیتے اپنی کلم کی نوک کا الزام سوچ لو اب ماضی کلم مجور کی تقلید مت کرو آواز دل گونج کر آئی ہے سنو 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 اگر بے حسین نقش ہے حملہ فرید پر لعنت بھی کر رہا ہے زمانہ جدید پر اولاد ابو طالب پہ مل کے قوت ایمانی سے باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضہ روحی وارواح العالمین لتراب المقدم الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسال اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقی علی عادائهم وغاصب حقوقهم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر صلوات بر محمد وعلی حسن کاظمی صاحب کو خداوند قدوس محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں ہمیشہ آباد و شاد رکھے جو ان کی دعائیں انہیں قبول فرمائے فتح شیخ خان کھچی صاحب علی حسین خان کھچی کو امام حسین علیہ السلام دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے اور علی نواز خان کو پروردگار صحت کامل و عاجلہ عطا فرمائے اور میرے بھائی نظر محمد خان صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے الماس بھائی کو خداوند قدوس اپنا گھر کا شان حسین عطا فرمائے اور جتنے مومنین و مومنات عزائے حسین ابن علی میں تشریف فرما ہے امام حسین کا پاک خالق جناب سیدہ طاہرہ کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا سامعین گرامی یہی آل محمد ہے فقط اور فقط جن کے دروازے پر بھکاری بھی ہوتے ہیں اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں قبرستان میں کبھی فقیر نہیں جاتا جس گھر میں سارے مر گئے ہوں ان کے مرید ان سے کچھ نہیں مانتے انہیں الٹا دعائیں دینی پڑتی ہیں اللہ تم سے راضی ہو کہ لری صاحب کتنی یہ الٹ گنگا بہ گئی ہے پیر بنایا جاتا ہے کہ اللہ کو ہم سے راضی کروائے گا پیر اس لیے اس کا دامن پکڑا جاتا ہے کہ اللہ میاں کو ہم سے راضی کروائے گا یہ الٹے پیر ہمارے گلے پڑ گئے ان کو بھی اللہ سے راضی کرواؤ اے اللہ میاں ان سے راضی ہو جا خدا بھلا کرے فخر الدین راضی کا کہ جو اور تو کسی بات پہ ہم سے کبھی راضی نہ ہوئے لیکن یہ بات انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ کہی ہے کہ جب بھی مولا علی کا تذکرہ کرتے ہیں ساتھ لکھتے ہیں کرم اللہ وجہہ شاگردوں نے پوچھ لیا کہ جب سارے صحابی برابر ہیں وہ رضی اللہ ہے علی کرم اللہ ہے آپ علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ کیوں نہیں لکھتے کہنے لگے میں علی کو بھی رضی اللہ لکھ دیتا اگر علی نے پوری زندگی کوئی گناہ کر کے اللہ کو ناراض کیا ہوتا اگر پوری زندگی خدا کی قسم کائنات آدم و
گارنٹی پوری زندگی اگر علی نے کوئی گناہ کیا ہو تو اللہ گناہگاروں سے ناراض ہوتا ہے. 300 کی اٹھنی رسول کو 900 میں دے دو پھر بھی اللہ ناراض نہ ہو. اللہ جب بھی ناراض ہوتا ہے وہ گنہگار سے ناراض ہوتا ہے. جب ناراض ہوتا ہے یہ بچے سارے یہاں سے اٹھا کے پیچھے بیٹھا دیں جلدی پورے. یہ میں نے آپ کو روز کہا کہ بچے بچوں کو جو حضرات لے کر آتے ہیں ان سے گزارش ہے اپنے پاس بٹھیں تاکہ تہذیب عزاداری آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ سیکھے کہ امام حسین کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب کیا ہے. اس دربار میں بیٹھنے کے تھوڑا تھوڑا آپ مزید آگے آگے یہ درود پڑھتے ہوئے تمام حضرات آگے ایک مل کے بعد بلند صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. میرے محترم اور مکرم سامعین، کائنات آدم و عالم میں جسے کریم کہا جاتا ہے اللہ کریم، قرآن کریم. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. مجھے سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم، یہ قرآن میرے عزت والے رسول کی گفتگو کا نام ہے. اور ہے یا نہیں آپ حضرات؟ خداوند قدوس ارشاد فرما رہا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، مجھے سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم. جسے تم قرآن سمجھتے ہو یہ میرے عزت والے رسول کی گفتگو کا نام ہے. یہ بولتا جاتا ہے قرآن بنتا جاتا ہے. جن کی گفتگو کا نام قرآن ہو، جن کے روز مرہ کا نام اسلام ہو، اس خاندان کی عظمت کو سمجھیے. ان کی گفتگو بیٹھی، ان کے گفتگو کا نام قرآن، ان کے روز مرہ کا نام اسلام، ان کے محاورے پہ اترا قرآن، ان کے گھر کی گفتگو پر اترا قرآن. یہ امیر المومنین کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں کہ قرآن بنی ہاشم کے گھر کے محاورے پہ نازل ہوا. آپ حضرت ابو طالب کے شعر اٹھا کے دیکھ لیجئے اور قرآن کی سطروں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. قرآن کی قسم کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، نہ مضمون میں، نہ بندش الفاظ میں، نہ ووکیبلری کے اندر. ذخیرہ الفاظ بھی ایک ہے، گفتگو کا انداز بھی ایک ہے، گفتگو کا اسلوب بھی ایک ہے. اور یہ فکرہ ہے میرے مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا کہ اپنے بچوں کو ابو طالب کے شعر پڑھواؤ. یہ ریکمینڈ ہے امیر المومنین کی طرف سے، اپنے بچوں کو شعر پڑھاؤ. ابو طالب کے پہلا نعت خان شاعر، اس سے پہلے کسی کے باپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ نعت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. دنیا نے اعلان رسالت کے بعد نعت کہی ہوگی. ابو طالب نے اس وقت کہہ دی تھی جب یہ 2 سال کا تھا. طواف کے دوران مصطفیٰ کو پسینہ آ گیا تھا، حضور کو اپنے کندھوں پہ ابو طالب نے بٹھا لیا، رش کے اندر بلند کر کے پہلا شعر پڑھا. جس نے چلاتی ہوئی دھوپ میں ابر کرم کی بارش دیکھنی ہو وہ میرے بھتیجے محمد کے ماتھے سے گرتے ہوئے پسینوں کے قطروں کو دیکھ. جس نے ابر کرم کی بارش دیکھنی ہو چلاتی ہوئی دھوپ میں. ایک فکرہ عرض کرتا ہوں لیکن صاحبان فکر کے لیے فکرہ ہوتا. جمشید وسری صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں یہ فکرہ. علی کیا فرما رہے ہیں؟
اپنے بچوں کو ابو طالب کے شعر پڑھاؤ. یہ بیٹا باپ کی تعریف نہیں کر رہا. نہج البلاغہ کا ادیب دیوان ابو طالب پر اپنی ناقدانہ رائے کا اظہار کر رہا. یہ ادیب نہج البلاغہ بول رہا. نہج البلاغہ بول رہی ہے عمران کے شعروں کی تعریف میں. عمران کا شعر بول رہا ہے اپنے باپ کے شعروں کی تعریف میں. توجہ ہے یا نہیں آپ سامعین گرامی قدر؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم قرآن کریم اور اب قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول بھی کریم. اب وارث ڈھونڈو رسول کا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آل محمد بھی کریم. بھائیوں سے پوچھو کرم اللہ وجہ کون ہے؟ توجہ ہے یہ نہیں آپ؟ سارے صحابہ میں ایک ہے جس کے لیے لفظ استعمال ہو کرم اللہ وجہ. اور پھر فخر الدین رازی سے پوچھا گیا علی کرم اللہ کیوں ہے؟ کہ پوری زندگی علی کا ماتھا بتوں کے سامنے نہیں جھکا. پوری زندگی. آج کل مجلسوں میں چادر والا بندہ چپ ہو کے بیٹھے تو اس کی تلاشی ہو جاتی ہے. اور ہے یہ نہیں آپ کی توجہ؟ میرے محترم اور مکرم سامعین، دنیا کو فضائل علی میں ہونے والی واہ واہ سے بھی بڑی تکلیف ہے. دشمنی علی میں پڑھنے والا کہیں سے بھی پڑھ کے آیا ہو، خدا تاثیر کھینچ لیتا ہے. تو خالی خطیب کی تاثیر نہیں کھینچتی، غیر حاضر ہو جائیں تو سمجھیے تاثیر گئی. یہ فہم و ادراک عطیہ محمد و آل محمد. یہاں بولتی وہ زبان ہے جس کا لہجہ اللہ اور علی کو اچھا محسوس ہوتا ہو، جس کا بولنا علی کو اچھا نہ لگے. لوگ کہتے صاحب چپ کر کے مجلس سننا چاہیے، تو باہر بھی گھنگے بن کے بیٹھے رہا کرو. ہر جگہ بولیں گے لیکن یہاں پر بولنے کی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں کی بولنے کی توفیق خود آل محمد عطا فرماتے. حمایت حق کے لیے نو کے